آپ پہلے شیخ رمضان سلفی حافظہ اللہ کا یہ کلپ سنیے۔ میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بڑا پڑھا ہے اور میں ان کی کتابوں سے بڑا متاثر ہوں۔ وہ اپنی کتابوں میں بغیر نام لیے حجیت حدیث کو اجاگر کرتے ہیں۔ صحیح۔ ان کے دور میں غلام احمد پرویز تھے جو منکر حدیث تھے، ان کے کلام میں عام طور پر ان کی تردید پائی جاتی۔ شیخ مسعود عالم حافظہ اللہ کا یہ کلپ سنیے۔ استاد جی، مولانا ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر تفہیم القرآن کا اسلوب کیا ہے؟ مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے نا تفہیم القرآن، انہوں نے اس میں جو جدید ذہن کے اشکالات ہیں نا، جدید فکر جدید ذہن، ان اشکالات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے اچھی خدمت کی ہے قرآن مجید کی، ذہنوں کے قریب کیا ہے قرآن کو۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد شیخ نجیب اللہ طارق کا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ مولانا مودودی نے کتاب لکھی تھی مسئلہ قادیانیت۔ حکومت نے کہا تم نے اس میں حکومت کو تھانے دار کہا، اس نے کہا تھانے دار والے کام کر رہے، فوجی حکومت تھی، مقدمہ چلا، مولانا مودودی کو گرفتار کر لیا، 4 آدمی اور تھے، جج نے کہا تم کو سزائے موت سنا دی، سزائے موت۔ عرب علماء شیخ البانی و ابن باز رحمہ اللہ، ان کی موجودگی میں عرب علماء کا یہ کلپ بھی سنیے۔ وكانت وسيلة جيدة لتوجيه مسلم القارة الهندية وتوحيدهم. والتقى المودودي بعد ذلك بالشاعر الإسلامي الكبير محمد إقبال، ودعاه إقبال إلى القدوم إلى البنجاب لتنطلق منها رسالته في الحياة، فاتجه المودودي إلى هناك وأنشأ مركزا للمعرفة الإسلامية. كان المودودي دائم الكتابة والتعريف بنظام الإسلام بحماس كبير، ولقد حاول أن يجعل من أي تجمع حركة تحمل رسالة الإسلام وتبلغ دعوة الله. ولما لم يلقى استجابة كافية طالب على صفحات مجلته بالتفكير في حقيقة الدعوة الإسلامية، وطالب باستنفاذ الجهد من أجل التفكير في تنفيذ نظام الحياة الإسلامي، ليس فقط اب یہ بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، بلکہ یہ دعوے دار ہیں ہم ہی جس کو اہل حدیث تسلیم کریں گے وہ اہل حدیث ہے۔ ان کا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ مودودی مشرک پلید اور نجس تھا، برے عقائد والا تھا، اللہ کی صفات میں گمراہ تھا، اور وہ شیخ رمضان سلفی حافظہ اللہ کے رد عمل میں انہوں نے جو فرمایا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ گمراہوں کی کتاب ہو تو کوئی کتاب لکھی نہیں، لکھی بھی ہے تو بس کدھر اللہ عالم ثواب، لیکن گمراہوں کی کتابوں پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، یہ مسلک اہل حدیث ہے جی۔ سبحان اللہ، بھائی دعا کرے اللہ ہمارے منہج کو ٹھیک کر دے۔ ہم محدثین کے ہاں جی بس اللہ سے دعا ہی کریں جی۔ فتنوں کا دور ہے، پریشانی کا دور ہے، یہ کام ہم نے تو نہیں کرنے تھے نا جو ہمارے بزرگ کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے جی؟ بزرگوں کو چاہیے، بوڑھے ہو گئے ہیں، لگتا تھا ایسے سٹھے آ گئے ہیں، ایک کام چھوڑ ہی دو تو چنگے۔ بزرگوں کو چاہیے، بوڑھے ہو گئے ہیں، لگتا تھا ایسے سٹھے آ گئے ہیں، ایک کام چھوڑ ہی دو تو چنگے ہی ہے، فائدہ کوئی نہیں تو سا اللہ اللہ کرو، بس کوئی ذکر کیتا کرو بس۔ یہ الیاس گھمن صاحب ہیں، ایک مسلک کے متکلم اسلام ہے، ذرا ان کی یہ وضاحت بھی سن لیں۔ دیوبندیت عشق صحابہ کا نام ہے اور مودودیت کو صحابہ کا نام۔ جو 2 کتابوں میں فرق ہے نا، فرمایا یہی 2 مودودی اور دیوبندی فرق ہے، یہ صحابہ۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے، تو امام ابن تیمیہ، امام اہل سنت امام ابن تیمیہ کا یہ قول یاد رکھیے، جب آپ نے حق کو پہچاننا ہو تو آپ باطل کی تیروں پر نظر رکھیں، جہاں وہ لگ رہے ہیں وہی حق ہے۔ آئیے مرزائیوں کے امیر کا یہ کلپ سنیے۔ اور اب ہمیں مشکل یہ پڑی پڑتی ہے یونیورسٹیوں میں، جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے اوپر لگائے ہوئے داغ ہٹائیں تو آگے سے مودودی رکھ دیتے ہیں سامنے، ہمارے نزدیک یہ اچھا سچا عالم ہے۔ ناروے کی یونیورسٹی میں مودودی پڑھایا جا رہا ہے، امریکہ کی یونیورسٹی میں مودودی پڑھایا جا رہا ہے، یہاں مودودی پڑھایا جا رہا ہے، جو اس طرح اسلام کی جڑوں میں گند ڈال دے اور انہیں کاٹ کے رکھ دے، مسلمان علماء میں اور نظر نہیں آئے گا۔ اور اس نے چونکہ بہانہ رکھا ہے دلیلوں کا اور قرآن کریم کو مروڑ کر پیش کیا ہے، اس لیے ان کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے، اور یہ وہ نظریہ ہے جو سب سے بڑا مولد۔ حال ہی میں برٹش پارلیمنٹ سے فارغ ہونے والے اس وزیر مائیکل گوو کا یہ پالیسی بیان سنیں۔ Islamism is a totalitarian ideology which seeks to divide, calls for the establishment of an Islamic state governed by Sharia law, and seeks the overthrow of liberal democratic principles. It has its roots in the thinking of the founder of the Muslim Brotherhood, Hassan al-Banna, the founder of Jamaat-e-Islami, Abu al-Mawdudi, and the Muslim Brotherhood ideologue, Said Qutb. The Palestinian branch of the Muslim Brotherhood is, of course, Hamas. Organisations such as the Muslim Association of Britain, which is the British affiliate of the Muslim Brotherhood, and other groups such as Cage and Mend, give rise to concern for their Islamist orientation and views. اس کے بعد یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ اگر یہ نصرانی اور مرزائی باطل ہیں اور آپ ان کو باطل سمجھتے ہیں تو ان کو جن کتابوں سے تکلیف ہے
اور جن نظریات سے ان کو تکلیف ہے وہی حق ہے، اور جو ان کی ہمنوائی میں بول رہے ہیں وہ باطل ہیں، چاہے وہ قرآن و سنت کے بیس میں ہو، چاہے وہ ناموس صحابہ کا لبادہ اوڑھی ہوئی ہوں، یہ باطل پر ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر کیجیے۔